وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اس کی وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ جو عقل استعمال نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ نے اس کے حصے میں رجس رکھا ہے، نجاست رکھی، اور وہ آئے گا حقیقی معنوں میں دائرہ ایمان میں کہ جو عقل کو استعمال کرے گا۔ یہی معنی ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ چونکہ یہ قانون اس نے بنایا ہے، یہ عقل اس نے بنائی ہے، نبی اس نے بھیجا ہے، قرآن اس نے بھیجا ہے، اسے پتہ ہے کیا کرو گے تو یہ تمہارے اندر اتر جائے گا، اور کیا رکاوٹیں اپنے اندر کھڑی کرو گے تو یہ تمہارے اندر نہیں اترے گا۔ بڑا اٹل قانون ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دوسری بات صرف اشارہ کروں، اس پہلی کی وضاحت زیادہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا کہی تھی کہ جب اس آخری انقلاب کے لیے اللہ کا وہ ذخیرہ 12واں امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف، جب وہ تشریف لائیں گے تو جتنے شعبے ہیں انسانی معاشرے کے لیے ضروری، ان سب کے اندر امام کو افراد چاہیے ہوں گے، ریکوائرڈ ہوں گے کہ وہ سنبھالیں۔ لیکن امام کس کو امانت سپرد کر سکتے ہیں؟ جو امانت دار ہے۔ تو آپ اگر اپنی ساری زندگی کو، اپنی تجارت کو، اپنی نوکری کو، اپنے اسکول اور کالج جانے کو، اپنے بچوں کی بچپن سے یہ تربیت کریں، اس کے ذہن سے نکالیں کہ تو اسکول پیسوں کے لیے جا رہا ہے، تو اسکول اور کالج اس لیے جا رہا ہے کہ تو نے محل کھڑا کرنا ہے، بچپن سے اس کے ذہن میں ڈالیں۔ تو اسکول اس لیے جا رہا ہے کہ تو نے امام کی خدمت کرنی ہے، تو نے اپنی مہارت کو انہیں پیش کرنا ہے، اور جب تک وہ نہیں آتے تو ایسا سمجھ، تو ایسا کام کر کہ ان کے آنے کا زمینہ ہموار ہو۔ کیسے؟ کہ جب تو ماہر ہوگا اپنے شعبے میں۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، بہت نادان لوگ ہیں جو دین کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ اگر دین کو سنجیدہ لیا جائے تو پھر دنیا میں بندہ نہیں چل سکتا تیزی کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کا ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو سنجیدہ نگاہ سے دیکھا نہیں ہے۔ مجھے نہیں یاد گزشتہ سال میں نے یہ عرض کیا تھا، حدیث آپ کو سنائی تھی یا نہیں سنائی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اس ارادے سے کہ رزق حلال کمائے گا اپنے گھر والوں کے لیے اور ان کے منہ میں حلال کا نوالا ڈالے گا، اور گھر سے اس ارادے سے نکلتا ہے، وہ بالکل اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اس سے اونچی مثال اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں۔ جو ہاتھ میں تلوار لے کے نکلتا ہے وہ تو اپنی جان مال سب کا سودا کر چکا ہوتا ہے۔ لہذا اسلام تحریف شدہ مسیحیت کی طرح نہیں ہے جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے، کہ ہم بھی عام طور پر غفلت میں سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ہر چیز چھوڑ کے تسبیح پکڑ کے سائیڈ میں کٹیا لگا کے بیٹھ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا نیک ہے۔ نیک نہیں ہے، یہ نہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے نہ ہمارے ائمہ کی سیرت ہے۔ معاشرے کے متن میں، معاشرے کے درمیان میں رہ کر تمام چیلنجز کو فیس بھی کرتے ہیں، مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور تمام مسائل کا عملی حل بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ سیرت رسول اور سیرت ائمہ ہے۔ سائیڈ پہ بیٹھ کے تویز گنڈا کرنا شروع کر دینا یہ سیرت ائمہ نہیں ہے۔
ان کے پاس جب مثال دے رہا ہوں اپنے لفظوں میں، کوئی بندہ آئے کہ میرا بچہ نالائق ہے، وہ تعویذ نہیں دیتے، وہ پہلے سبب جانتے ہیں کیوں نالائق ہے اور اس کو بتاتے ہیں کیا کام کر، کیسے اس پر محنت کر، اس کی نالائکی دور ہوگی۔ پھونک نہیں مارتے کہ اس کی نالائکی دور پاس ہو جائے گا۔ اگر پھونکوں سے آتا ہوتا تو پھر بورڈ کے امتحانوں میں پھونکیں چلتی ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو آپ بعض اوقات سنتے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی شکل بدل دی، بیکار بنا دیا قوم کو، بجائے انہیں میدان میں بھیجنے کے، عمل کی ترغیب دینے کے، اپنا پسینہ بہانے کی ترغیب دینے کے، مہارت حاصل کرنے کے مختلف شعبوں میں، اسے کہتے ہیں یہ والا عمل کر تو یہ ہو جائے گا کام تیرا۔ رسول اللہ یہ کرتے تھے، ائمہ اطہار یہ کرتے تھے۔ جنگ خندق کے لیے احزاب آ رہی ہیں، رسول اللہ وہاں پہ چلے کر رہے تھے، صحابہ کے ساتھ مل کر شدید گرمی میں کدال ہاتھ میں لے کر خندق کھود رہا ہے اللہ کا نبی، خندق کھود رہا ہے اس کا وسیع۔ دنیا کی بہترین شخصیات جن کو اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی تویز گنڈا کرنے والا اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو بزرگ واقعی نیک بزرگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک پورا شعبہ جو بجائے قوم کو پریکٹیکل بنانے کے، جس آپ قرآن پڑھیں، آپ کو ایک بھی چلہ اور ایک بھی وظیفہ نہیں ملے گا قرآن میں۔ رسول پاک سے کہا جا رہا ہے ان کو نکالو۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، مومنوں کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مورچوں میں، یعنی پوزیشنیں بھی جنگ میں رسول اللہ سیٹ کر کے دے رہے تھے، تو نے یہاں بیٹھنا ہے، تو نے یہاں بیٹھنا ہے، تو نے ایسا حملہ کرنا ہے، تو نے اس طرح دفاع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ فلانا کلمہ پڑھ کے پھونک مارنا، دشمن تیرے بھسم ہو جائے گا۔ ان چیزوں نے مسلمانوں کی حالت خراب کر دی۔ جو اس چیز پہ لگ گیا تباہ ہو گیا، سوائے اپنے اس گرو کو صدقے کے بکرے دینے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کو۔ اب اتنے بکرے لے آ تو اب فلانا لے آ تو اب کالا مرغا لے آ تو اب دیسی لے آ۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ کیوں پیچھے ہے مسلمان؟ وہ کتاب جو پہلی وحی رسول اللہ پہ نازل ہو رہی ہے، پہلی وحی سٹارٹ یہاں سے ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، پڑھ۔ جہالت ختم کرنے کا اعلان۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، کون مجرم ہے؟ کس نے سست کیا مسلمانوں کو؟ میرے مولا کا فرمان ہے، یہ جو تو دعا مانگتا ہے بغیر عمل کے دعا مانگے گا نہیں قبول کرے گا اللہ۔ جس کام کے لیے دعا مانگ رہا ہے پہلے دیکھ، ایک انسان کے طور پر جو اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، محنت کر سکتا ہے، جو تیرے ذمے ہے وہ پورا کر، پھر خدا سے مانگ دعا، وہ کمی دور کر دے گا، وہ وسائل فراہم کرے گا۔ لیکن اگر تو اپنے حصے کا کام نہیں کرتا اور کہتا ہے سارا کچھ اللہ کرے، اللہ تیری دعا تیرے منہ پہ مارے گا۔ اس لیے مسلمان بطور قوم پیچھے رہ گئے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے جو سب سے زیادہ مجرب لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مجرب عمل ہے، ہر مراد پوری ہوگی۔ مجرب یعنی جس کا تجربہ کیا گیا۔ آپ ساری پاکستانی قوم کو اکٹھا کرو، شیعوں سنیوں، شیعوں بریلیوں دیوبندیوں اہل حدیث سب کو اکٹھا کرو، وہ مجرب عمل کر کے پاکستان کے اندر سے بجلی کی قلت دور کر کے دکھا دیں، کر کے دکھا دیں۔
پھر جو سزا دینا چاہے بندہ حقیر اس سزا کے لیے تیار کریں. نہیں ہوتا اس طرح. شکل بگاڑ دی ہے اسلام کی. جب اللہ کے رسول کو حکم مل رہا ہے کہ آپ نے میدان میں جا کر اپنا بدن بھی دشمنوں کی تیر رس میں سامنے تیروں کی زد میں آ سکتا ہے, آپ نے وہاں جا کے یہ کام کرنا ہے, آپ کے ساتھیوں نے بھی یہ جنگ لڑنی ہے, تب اللہ آپ کی مدد کرے گا. ہم کہتے ہیں ہماری گھر بیٹھ کے اللہ مدد کرے, نہیں کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے سوائے ایک عملی, ایک پریکٹیکل نظریے کی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. جو انسان سے کہتا ہے کہ تو نے تھکنا نہیں ہے. چونکہ دنیا والے تو محنت کر رہے ہیں اگر کاموں کے لیے اپنے, تو ان کو تو دنیا میں نتیجہ ملنا ہے. تجھے اے مومن میں نے وہ پیکج دیا ہے کہ تو اگر محنت کر تو تجھے دنیا میں بھی نتیجہ دوں گا, آخرت میں بھی تجھے بہترین نعمتیں دوں گا. ایسا پیکج تو اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں جو مومن کے لیے. لیکن محنت کی جگہ محنت کا آلٹرنیٹ وظیفے کرو, فلان کرو, یہ والا چلہ کرو. کیا کیا داستانیں بنی ہوئی ہیں. فلانے پیر نے جناب دریا میں کھڑے ہو کے چلہ کیا, نچلا دھڑ ان کے مچھلیاں کھا گئی, اوپر والا دھڑ جو ہے وہ قائم رہا. اس قسم کے بےہودہ قسم کے قصے بنا کر, اور جاہل سادی عوام جنہوں نے نہ قرآن کی خوشبو سونگھی نہ حدیث کی خوشبو سونگھی, ان کو پیچھے لگایا ہوا ہے. نہ امر بالمعروف کرتے ہیں, نہ نہیں انل منکر کرتے ہیں, آدھی قوم کو پیچھے لگایا ہوا. اسلام عمل کا مکتب ہے, عمل سکھانے والا, محنت کا درس دینے والا. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے قطرے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے. کتنے کرم کیے ہیں اس نے بن مانگے تجھ پر. سب سے بڑا کرم جو اللہ نے یہاں پر بتایا, اقرأ وربک الاکرم, اکرم کہتے ہیں سب سے بڑا کریم. کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا ہو. ایک بڑا پہلو کریم کا یہ, بن مانگے عطا کرنے والا. اقرأ وربک الاکرم, اے رسول پڑھ. یہ پہلی وہی ہے, سٹارٹ ہے اسلام کی تحریک کا, سٹارٹ ہے اسلام کے انقلاب کا. یہ بتا رہا ہے اسلام کس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے, کس بنیاد پر اسلام کی عمارت, اس تحریک کی عمارت کھڑی ہوگی, کس بنیاد پر مسلمان کو تربیت کیا جائے گا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھ تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے. الذی علم, جس نے علم سکھایا ہے, جس علم تعلیم. الذی, وہ رب کہ جس نے, وہ کریم کہ جس نے, علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا. قلم کے بغیر تو جو پچھلوں نے کام کیے وہ محفوظ ہی نہیں رہ سکتے تھے, ہر بندے کو نئے سرے سے آ کے کرنا پڑتا. یہ اسلام کی پہلی وحی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. کیا کہہ رہی ہے ہم سے؟ اقرا, پڑھ, تعلیم پہ زور دے. لیکن مسلمان تعلیم کے نظام میں کہاں پڑھے. جب اس آنے والے کے انتظار کرنے والے مختلف شعبوں میں, چاہے وہ دفاع کا شعبہ ہو, اسلحہ بنانے کا شعبہ ہو, میڈیکل سائنس ہو, جتنے بھی شعبے آپ فرض کر لیں, گن لیں, جو انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں, جب تک آپ ان میں بہترین نہیں بنتے, اتنے بہترین کہ دنیا کا ہاتھ آپ کے سامنے یوں ہو, آپ کا ہاتھ یوں ہو دینے والا. ابھی آپ کا ہاتھ یوں ہے مسلمانوں کا, اور مغرب کا ہاتھ یوں ہے. حتیٰ کہ آپ کے نظام تعلیم کو چلانے کے لیے وہ فنڈ دیتے ہیں
اور فنڈ کے ساتھ اپنی غلاظت بھی ایڈ کر دیتے ہیں. فنڈ کا اعلان تو کیا جاتا ہے لیکن ساتھ جو شرائط دی گئی ہوتی ہیں اس کا اعلان نہیں کیا جاتا کہ تم نے اسکولوں کا کالجز کا ماحول کیسا بنانا ہے, تب یہ فنڈ تمہیں اگلی دفعہ ملے گا. وہ اپنے نظریات کے مطابق ٹارگٹس دیتے ہیں حکومت کو, آپ کی نہیں, سب ممالک میں جہاں جہاں وہ دے رہے ہیں. چونکہ وہ سمجھ چکے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بجائے یہ کہ یہ خود آزاد اپنی تعلیم و تربیت حاصل کریں اور کل کو ہمارے لیے تھریٹ بنے, ہمارے نظریات, ہمارے اسکول آف تھاٹ کے خلاف, جس طرح ہم دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس کے خلاف ہو اس نظریے کے, تو بجائے بعد میں ان پر بم گرانے کے, بعد میں گولیاں مارنے کے, پہلے ہی ایسا کام کر دو کہ بجائے مخالفین کے تمہارے نظریے کے حامی پیدا ہوں, بجائے تمہارے مخالفین کے تمہارے افکار کا پرچار کرنے والے پیدا ہو جائیں. یہ کام نظام تعلیم کے ذریعے کیا جاتا ہے. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے, اس پر میں اپنی آج کی عرائض تمام کروں. بڑا خوبصورت شعر ہے. کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروائے کیونکہ اس کو کسی نے کہا تھا, نجومیوں نے, کہ بچہ پیدا ہوگا تیرا تختہ الٹ دے گا, تو اس نے بچے قتل کروانے شروع کر دیے. تو یہاں سے بہت زبردست بات انہوں نے کی جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے نظام تعلیم کے ذریعے. تو کہتے ہیں کہ افسوس کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اگر فرعون کو یہ خیال آ جاتا جو آج دنیا کے مستکبرین کو آیا ہے, تو نہ صرف یہ کہ بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا, بلکہ یہی بچے فرعون زندہ باد کے نعرے لگاتے اس کے پیر چوم رہے ہوتے اور فرعون جیسے ظالم کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہوتے, اس کے احسان مند ہوتے. بے وقوف تھا فرعون جس نے بچے قتل کرائے اور ان کو نظام تعلیم اپنی مرضی کا بنا کے نہیں دیا کہ اس میں پڑھو اور میرے ویسے ہی غلام بن جاؤ. لہذا آج کا پڑھا لکھا اس کو اپنے دین سے اتنی رغبت نہیں ہے جتنے اپنے آبائی دین سے رغبت نہیں ہے جتنی اپنے اندر والا دین جو اس نے اپنے ایجوکیشن سسٹم سے جو دین قبول کیا ہے, جتنی اس دین کی طرف وہ رغبت رکھتا ہے. لہذا ہر اسلام کی بات پر اعتراض کرتا ہے. اسلام کے پاس کیا ہے؟ اسلام کے پاس تو بہت کچھ تھا, لیکن مسلمانوں نے وہ جو اسلام نے تجویز کیا تھا وہ لیا نہیں اور بیکار قوم بن. پھر ایک زمانے تک تو مسلمانوں کے پاس حکومت رہی, پھر ستم یہ ہوا کہ حکومت بھی چلی گئی. جب حکومت بھی چلی گئی, جس قوم کے پاس حکومت ہو ان کے پاس لغویات کا ٹائم کم ہوتا ہے. لغویات سے مراد کیا؟ ان کو کیا سوچنا ہوتا ہے؟ معاشرہ کنٹرول کیسے کرنا ہے, عوام کو کیسے سنبھالنا ہے, یہ شعبہ کیسے چلے گا, اقتصاد کیسے چلے گا, تعلیم کیسے چلے گی, قانون کے شعبے میں کیا کرنا ہے, سائنسی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے. یہ اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ جو دشمن کی تھریٹ ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اور جب حکومت چلی گئی, غلامی کی زندگی آ گئی, پھر کیا رہ جاتا ہے؟ 10 دن بیٹھ کے یہ چلا کر فلانا معجزہ ہو جائے گا, 20 دن بیٹھ کے یہ چلا کر فلانا دشمن تیرا گھر میں بیٹھ کے جل کے خاک ہو جائے گا, تیرا رشتہ ادھر ہو جائے گا, تجھے اولاد, اس قسم کی چیزیں رہ گئی باقی مسلمانوں کے لیے. اور دنیا کی باغ دوڑ کس کے پاس چلی گئی؟ اوروں کے پاس. یہ جو باغ دوڑ ہے نظام کی, انسانی معاشرے کے لیے کیا پلان ہے؟ اسلام اس پلان کا نام ہے جو اللہ نے دیا ہے انسانی معاشرے کے, اور وہ پورا عملی ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ جو کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے, آپ کو قرآن میں ہوائی باتیں ملیں گی ہی نہیں. کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے رسول سے کہا ہو یہاں پہ آپ کچھ نہ کرو میں کر دوں گا, ایک جگہ بھی نہیں ہے. آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھتے جاؤ, پاک کلام کی تلاوت کرتے جاؤ, آپ کے دشمنوں کو میں ہلاک کر دوں گا, ایک جگہ پر بھی نہیں کہا. بلکہ قرآن کا بہت بڑا حصہ اسی پر ہے کہ میدان میں نکلے.
تبوک پر نہ جانے کے لیے جب لوگ بہانے کر رہے تھے، اتنے بہانے کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے تنہا جانا پڑا تبوک کی جنگ کے لیے، میں اکیلا جاؤں گا، تم میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ اسلام یعنی عمل، اسلام یعنی باہر نکل کر چیلنجز کا مقابلہ۔ مولا علی کیا فرما رہے تھے کوفے والوں سے؟ فرما رہے تھے نکلو، باہر نکل کر دفاع کرو، باہر نکل کر دشمن کو روکو، کیونکہ میں کسی ایسی قوم کے بارے میں علم نہیں رکھتا کہ جب ان کا دشمن آ رہا ہو اور انہوں نے باہر نکل کر دفاع نہ کیا، مگر یہ کہ دشمنوں نے گھروں میں آ کر ان کو مارا۔ اس کی جگہ مولا سے زیادہ بڑا عالم کون تھا؟ مولا کہتے اچھا تم باہر نہیں جا سکتے تو تم سارے بیٹھ کر، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، تو یہ فلانی دعا کا ورد کرتے ہیں تو لشکر شام خود ہی جل کے بھسم ہو جائے۔ میدان عمل میں جانا ہے، چاہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں تنہا، اور چاہے نواسہ رسول ہو، علی کا فرزند ہو حسین، وہ جانتا ہے کہ اگرچہ بظاہر سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہیں، سب دین کی حقیقت سمجھیے، کربلا پورا مکتب ہے۔ کربلا صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم آئیں چند دن بیٹھیں اور چند جملے سنیں اور چند آنسو بہا کے چلے جائیں۔ کربلا پورا مکتب ہے۔ کربلا کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے، کربلا تو ایک دروازہ ہے، جب آپ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہو اس دروازے سے، آپ کے سامنے اللہ کا حقیقی دین آپ کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ آپ کو دور سے حسین کا چراغ دکھائی دیتا ہے، آپ جب اس کے قریب جاتے ہو آپ دیکھتے ہو اس نے ایک پوری دنیا آپ پر روشن کر دی ہے۔ اس چراغ نے، وہ آپ کو جینا سکھا رہا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤ اس چراغ کو چومو اور واپس چلے جاؤ۔ کربلا مکتب زندگی ہے، اور یہ جو مصائب ہیں یہ صرف مردے میں جان ڈالنے کے لیے، پتھر کو توڑنے کے لیے، کہ اگر تیرا دل پتھر بھی بن گیا ہے، غم حسین سن، مصیبت حسین سن، اس کے ساتھیوں کی، ان کی بیویوں کی مصیبت سن، تیرا دل پتھر بھی ہوا تو نرمی آ جائے گی، اور جب نرمی آ جائے گی تو پھر اللہ کی ہدایت قبول کرنے کے لیے حسین تجھے تیار کر دے گا۔ حسین کا غم تیرے دل کی زمین کو تیار کر دے گا کہ تو سن، اور پھر سوچ کہ حسین کیا چاہتے تھے۔ حسین کا بھی جو بنیادی امام حسین کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس پورے سسٹم کی باغ دوڑ خائن ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے۔ شکل بدل جائے گی، بدل گئی اسلام کی شکل، مگر اس کے لیے جو مکتب حسین حقیقی طور پر متوجہ ہے اور سمجھتا ہے، باقیوں کے لیے اسلام کی شکل بدل گئی۔ باقیوں کے لیے اسلام چند خاص عبادات کا خلاصہ بن کے رہ گیا، چند رسومات، ہر مسلک نے اپنی اپنی رسومات بنائی ہوئی ہیں، کچھ ایکسکلوسیو، کچھ کامن ہیں اور کچھ ہر ایک نے اپنی الگ الگ بنائی ہوئی ہیں۔ وہ رسومات ادا کرو اور اجر لو اور ثواب لو اور جنت لو، باقی دنیا کے بارے میں دین کیا گائیڈ کرتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ یہ وہ دین ہے ہی نہیں۔ جب یہ وہ دین نہیں ہے تو یہ وہ رزلٹ بھی نہیں دے گا جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا۔ یہ درد تھا امام حسین کا کہ میرے نانا آخری رسول کی زحمت کو برباد کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ مجھے ایک ایسا کام کرنا ہے، مجھے ایک ایسا کربلا میں ایک ایسی داستان رقم کر کے جانی ہے کہ اس داستان کو جو بھی سنے وہ ایک دفعہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر نہ رہ سکے، ایک دفعہ اس کے دل پہ لرزہ طاری ہو۔ اور آپ کربلا کے سب کرداروں کو دیکھ لیں۔ آج ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا نام، جس کی عمر تو تھوڑی سی ہے، عمر فقط 4 سال ہے،
لیکن اس بی بی کا ذکر سن کر کیا جوان اور کیا بوڑھے، اس ذکر میں اتنی تاثیر ہے اس کی مصیبتوں میں، جو اس کم سنی میں اس بی بی کو دیکھنی پڑی کہ بڑے سے بڑے سخت دلوں کو بھی نرم کرنے کی طاقت ہے اس بی بی کے ذکر میں۔ اور وہ بی بی ہے حسین کی 4 سالہ سکینہ۔ یہ جو قافلہ اب اگلی منزل کی طرف چلا ہے، یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں، خدا جانے کوفہ کے کس زندان میں اس وقت وہ ٹھہرے ہوئے تھے، یا خدا جانے کوفہ کے بازاروں کی گلیوں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا، ان داغ دیدہ دلوں اور بدنوں کے ساتھ کہ جو کربلا میں وہ مصیبتیں جھیل کر آئے تھے۔ عزادارو تصور کیجئے جناب سکینہ نے اس کم سنی میں کیا کیا مناظر دیکھے۔ بس ایک جملہ عرض کروں آپ کو، جب مقتل میں جانے لگے امام حسین، سب سے الوداع کے لیے آئے تو ایک ایسے خیمے میں گئے کہ جس خیمے میں وہ بچے تھے جو بالکل عاشور کے دن یتیم ہو گئے تھے۔ ایک ایک بچے کو آغوش میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، الوداع کرتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس جاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ امام حسین ان بچوں سے الوداع کر رہے ہیں، سکینہ کچھ دور کھڑی ہو کر اپنے بابا کو دیکھ رہی، قریب نہیں آتی، محبت کا تقاضا نہیں کرتی۔ کیوں؟ یہ ہے خاندان نبوت کی تربیت۔ چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی باپ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرے، کیونکہ جب یتیم کے سامنے کوئی باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے تو یتیم کا دل دکھ جاتا ہے، اس کا داغ تازہ ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے اگر میرا بابا ہوتا تو مجھ سے بھی ایسے ہی پیار کر رہا ہوتا۔ لہذا بی بی سکینہ دور سے دیکھتی رہی۔ اب جو حسین ان بچوں کو الوداع کر کے نکلے، مقتل کی طرف جانے لگے تو حسین کو روک لیا۔ بابا اپنی سکینہ سے پیار نہیں کرو گے، اپنی سکینہ کو الوداع نہیں کرو گے۔ یا اب ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حسین جب گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہا تو دیکھا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ اب جو جھک کے نیچے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ سامنے سے رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔ سکینہ مجھے جانے دو، دیکھتی نہیں میرے سارے پیارے شہید کر دیے گئے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے بابا چلے جانا، لیکن میری ایک آخری خواہش پوری کر دو، ایک دفعہ بابا گھوڑے سے نیچے اتریے۔ عزادارو حسین گھوڑے سے نیچے اترے۔ جی سکینہ، فرمایا نہیں بابا، میرے سامنے زمین پر بیٹھ جائیے۔ حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ آئی اور حسین کی آغوش میں بیٹھ گئی۔ بابا آخری دفعہ اپنی سکینہ سے پیار کیجئے، آخری دفعہ اپنی سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیریے۔ کیا جملہ بولا کہ یا ابتا، او میرے پیارے بابا، استسلمت للموت، کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی دوسرے سب کی طرح؟ حسین نے فرمایا بیٹی سکینہ، جس کے سارے پیارے کربلا میں ذبح ہو گئے ہوں، وہ اب اس دنیا میں زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ آپ نے نہیں دیکھا آپ کا بھیا علی اکبر برچھی کھا کر سو گیا، آپ کا 6 ماہ کا علی اصغر گردن پر تیر کھا کر سو گیا۔ حسین کیسے زندہ رہے؟ حسین کو کربلا میں جانا ہے۔ بی بی نے فرمایا بابا اگر ممکن ہو، یہ لوگ اچھے لوگ دکھائی نہیں دیتے، جو بھی ان کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اب آپ بھی جا رہے ہیں، بابا ممکن ہے کہ آپ جہاد پر جانے سے پہلے ہمیں نانا کے حرم میں پہنچا دیں؟ حسین نے فرمایا اگر یہ لوگ مجھے اجازت دیتے تو میں ایسا کر دیتا، لیکن سکینہ دیکھتی نہیں، انہوں نے تو ہمارا پانی بھی بند کر دیا ہے۔ سکینہ کیوں التماس کر رہی ہے بابا سے؟
مجھ پہ شفقت کیجئے۔ شاید کچھ دن پہلے پیش آیا ایک واقعہ یاد ہے، ایک منظر یاد ہے ایک بچی کو کہ مسلم کی بیٹی تھی، کربلا کے راستے میں جس مقام پر یہ خبر پہنچی کہ مسلم شہید کر دیے گئے، حسین خیمے میں آئے، اپنی بہن زینب سے فرمایا بہن مسلم کی بیٹی کو لے آؤ۔ بچی کو لایا گیا، حسین نے اپنی آغوش میں بٹھایا تھا، شاید سکینہ کو وہ منظر یاد تھا، بچی کو آغوش میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ بچی سمجھدار تھی، حسین سے کہتی ہے بابا حسین آج تو ایسے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہو جیسے لوگ یتیموں کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ عزادار حسین نے یہ تو نہ بتایا کہ مسلم شہید ہو گئے۔ اس بچی سے بس اتنا کہا تھا کہ میری بچی آج کے بعد حسین کو اپنا بابا سمجھنا، لیکن میرا سلام اس یتیمہ جس کا نام سکینہ ہے کہ اے حسین، اے مولا آپ نے مسلم کی بچی کو تو یہ کہا تھا کہ آپ کا بابا نہیں بھی ہے تو حسین آپ کا بابا ہے، خود کو یتیم نہ سمجھنا، لیکن مولا جب سکینہ یتیم ہوگی تو کون اس کو کہے گا کہ مجھے اپنا بابا سمجھنا۔ اور یتیمہ بھی ایسی کہ جب خیموں کو آگ لگے گی اور بیویاں جان بچانے کے لیے نکلے گی تو نہ صرف یہ کہ کوئی تسلی نہ دے گا بلکہ کوئی سکینہ کو تماچے مارے گا، کوئی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچے گا، اور یہ بچی کہہ رہی ہوگی اور ظالموں تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے کہا ہے یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کو، ان مصائب کو ہمارے اندر اس تبدیلی کا اور اس انقلاب کا سبب قرار دے جو انقلاب تو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں محمد و آل محمد کے حقیقی شیعہ اور پیروکار بننے کی اور اپنے زمانے کے امام کے حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما، حقیقی معنوں میں صراط مستقیم سے آشنا فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار اس وائرس کی، کرونا وائرس کی مصیبت سے، اس آزمائش سے تمام انسانیت کو جلد سے جلد نجات عطا فرما۔ اے پروردگار جو مومنین ہم سے پہلے اس دنیا کو، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور عنقریب ہم سب کو بھی ان کے ساتھ جا کر ملنا ہے، پروردگار ان مرحومین کو، بالخصوص خلیفہ خاندان کے مرحومین خلیفہ سید حسن مہدی اور خلیفہ سید حیدر مہدی اور حاضرین مجلس کے مومنین و مومنات کے مرحومین اور اس ملت کے شہداء، پروردگار اپنی خصوصی رحمتوں کے صدقے ان کے درجات بلند فرما۔ آل محمد کا جوار اور شفاعت ان کو نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ خیر پر، ایمان پر، محبت محمد و آل محمد پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد